Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرام اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت پیدا کرتا ہے جو بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے بیٹے اور بیٹیاں اور جسے چاہے بانج وہ علم و قدرت والا ہے. ناظرین کرام خواہش مند ہیں کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں بیٹی عطا فرمائے. تو آج کی یہ اسپیشل ویڈیو ان تمام ناظرین کرام کے لیے اسپیشل بنائی گئی ہے. ناظرین کرام بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، لیکن ہمارا کچھ معاشرہ اس طرح کا بن چکا ہے کہ بیٹوں کو زیادہ برتری دی جاتی ہے، لیکن بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہیں. جس گھر میں بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے 7 رحمتیں اپنے ساتھ لے کر اس دنیا میں نازل ہوتی ہے. ناظرین کرام بیٹی کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، ہم آج اس پر بھی نظر دوڑائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ لے کر آئی ہوں، جس کو کرنے سے اگر آپ خواہش مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹی جیسی نعمت سے نواز دے تو آپ اس وظیفے کو کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں چاند جیسی بیٹی پیدا ہوگی. ناظرین کرام یاد رکھیے کہ بیٹی کی فضیلت کسی طرح سے کم نہیں ہے. اس زمن میں ملاحظہ ہو 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کی وہ جنت میں جائے گا اور اسے راہ خدا عز و جل میں اس جہاد کرنے والے کی مثل اجر ملے گا جس نے دوران جہاد روزے رکھے اور نماز قائم کی. جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. جو شخص 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح سے پرورش کرے کہ ان کو ادب سکھائے اور ان پر مہربانی کا برتاؤ کرے یہاں تک کہ اللہ عز و جل انہیں بے نیاز کر دے، یعنی وہ بالغ ہو جائیں یا ان کا نکاح ہو جائے یا وہ صاحب مال ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے. یہ ارشاد نبوی سن کر صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی اگر کوئی شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے تو ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے. یہاں تک کہ اگر لوگ ایک کا ذکر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں بھی یہی فرماتے تھے. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر مانگنے کے لیے آئی تو ایک کھجور کے سوا اس نے میرے پاس کچھ نہیں پایا. وہی ایک کھجور میں نے اس کو دے دی تو اس نے ایک کھجور کو اپنی 2 بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور خود نہیں کھایا اور بیٹیوں کے ساتھ چلی گئی. اس کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں نے اس واقعے کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ان بیٹیوں کے ساتھ مبتلا کیا گیا اس نے ان بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے آگ جہنم سے پردہ اور آڑ بن جائیں گی. ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ بیٹی کی کتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اسلام نے بیٹیوں کو بہت ہی زیادہ عزت دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی ناطے ہمیں بیٹی جیسی رحمت کو اپنے گھر سے دھکے نہیں دینے چاہیے. بیٹیوں کے ساتھ جو بھی آج کل سلوک ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے اور دل لرزا دینے والے واقعات بعض اوقات سننے کو ملتے ہیں. ناظرین کرام آپ نے وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے؟ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے کسی بھی ٹائم وضو کرنا ہے اور باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے اور سورۃ الرعد کی آیت نمبر 8 کو 21 بار پڑھنا ہے. ناظرین کرام یہ آیت مبارکہ آپ کی سکرینز پر بھی شو ہو رہی ہے.
آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 8 کو 21 بار پڑھنا ہے. اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. یہ عمل آپ نے 5 ماہ تک، حاملہ عورت 5 ماہ تک اس عمل کو جاری و ساری رکھے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی رحمت و برکت سے آپ کے گھر میں بیٹی جیسی نعمت آ جائے گی. ناظرین کرام، یہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس کی کوئی بندش نہیں ہے. صرف باوضو ہو کر آپ نے یہ چھوٹا سا عمل 5 ماہ تک جاری رکھنا ہے. ناظرین کرام، یہ بہت ہی پاورفل اور آزمودہ وظیفہ ہے. اس کو ضرور آزمائے. جو حضرات بیٹی جیسی خواہش مند رکھتے ہیں کہ بیٹیاں ان کے گھر میں پھول کی طرح چہکتی رہیں، وہ اس وظیفے کو ضرور آزمائیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کے لیے میری ویڈیوز کتنی فائدہ مند ثابت ہو رہی ہیں. مجھے آپ کے کمنٹس کا بہت ہی شدت سے انتظار رہتا ہے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.